From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. صاحبوں، خبریں وہی ہیں ہر طرف کہ بھارت کے بہت بڑے پنڈت، پولیٹیکل پنڈت گورو آریہ جو ہیں، جو بہت بڑھ چڑھ کر پاکستان کے خلاف شعلہ افشانیاں کر رہے تھے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کو پیٹ کا مرض لاحق ہے یا بلڈ پریشر ہو گیا ہے، جو کچھ بھی ہو گیا ہے ان کو آج کل ڈاکٹر نے منع کیا آپ ٹی وی پہ نہ جائیے اور زیادہ زور سے مت چیخا کیجیے۔ اچھا، دوسری خبر کہ پوری بھارت کی جنتا جو ہے وہ نریندر مودی جی کے پیچھے پڑ گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمہارا نام نریندر مودی نہیں، سرنڈر مودی ہے، تم نے ہمیں بدنام کرا دیا۔ دیکھیے، یہ بہت غلط بات ہے کہ یہ بھارت کے لوگ جو ہیں، یہ جتنا ہم سمجھتے تھے کہ ہندو امن پسند ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہے یہ تو بہت شدت پسند لوگ ہیں۔ یار، کرکٹ میں کوئی ہار کے چلا جائے تو اس کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اب مودی جی کے پیچھے پڑ گئے۔ بھائی، ہار جیت ہو جاتی ہے، ٹھیک، میں مودی جی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ یہ بھی کہیے میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، بھائی اتنی بے عزتی کے جملے جو میں یہاں پہ نہیں ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے انڈین میڈیا لکھ رہا ہے، عوام ہندوستان کے کہہ رہی ہے، ان کو ہمیں کہنا چاہیے نہیں، کچھ بھی کرو، وہ تمہارے پردھان منتری ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے دشمنی سے ہی، لیکن یہ سلوک مت کرو، اتنی بد زبانی نہیں کرو، غلط بات ہے۔ اچھا، تیسری یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں جو شہرہ مچا ہے اس وقت پاکستان کی کامیابی کا، اس کو آپ بہت سارے ممالک میں دیکھ سکتے ہیں۔ آذربائیجان کے لڑکے لڑکیاں کیسے جھوم رہے ہیں پاکستان کا نام لے کر، بنگلہ دیش میں کیسے نعرے لگا رہے ہیں، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ پوری دنیا میں ایک بگل بجا ہے آپ کی کامیابی کا۔ اب اس کامیابی میں بھی بہت ساری خوفناک چیزیں ہیں، ان کو پہچاننا ہے۔ آگے مذاکرات ہونے والے ہیں، اس پہ نظر رکھنی ہے۔ اچھا، اس پہ تفصیل سے ابھی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ایئر وائس، کیا نام ہے ان کا، ایئر وائس اورنگزیب صاحب کا، کہ ان کو سلوٹ ہے، انہوں نے کیا زبردست پلاننگ کی ہے، اور آج پوری دنیا میں لوگ ان کو ایڈمائر کر رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب، آپ کو کوئی ایڈمائر نہیں کر رہا، آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، جو کچھ ہم جیتے ہیں ان کی وجہ سے جیتے ہیں۔ ویسے بھی اب ٹینکوں کا زمانہ تو نہیں ہے نا، اب ایئر سپریمیسی جس کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس جو جام کر سکے آپ کے دشمن کے مشینری کو، یہ ساری نئی وار ہے۔ لیکن جو کام انہوں نے کر دکھایا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں ہماری صلاحیت یا کوشش سب کچھ ہے، لیکن یقین جانیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ ہی ہے پاکستان کے لیے۔ یا تصور کیجئے کہ 150 کے قریب جہاز ایک طرف سے آ رہے ہوں، آپ کے پاس 40 جہاز ہوں، وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور ایک بھی نہیں مار گرا سکے وہ، اور آپ نے کیا دکھائے نقشے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور کیا کچھ کر کے دکھا دیا۔ اور اس میں ایک نوجوان ہے، اس کا بھی میں ابھی ذکر کرتا ہوں، کامران مسیح۔ اچھا، اس سے پہلے کہ کامران مسیح کی طرف جاؤں، مسلم امہ اس وقت بہت خوش، اور بہت سعودیہ کو بھی اب پتہ چل رہا ہے، یہ بہت چارہ ڈالتے ہیں بھارت کو، جا کے ان سے بہت دوستی نبھاتے ہیں۔ وہ آئی سی میں کہتے ہیں کہ پاکستان سے، عمران خان سے یہ جھگڑا کرتا تھا ایم بی ایس، کیوں تم ان کا ذکر لے آتے ہو، کشمیر کو چھوڑ دو، بھول جاؤ، اور جو ہے تم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ تم ان سے لڑ سکو، اور اس کو بھول جاؤ، اور بھارت کی حمایت۔ بھارت میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پاکستان کو 100 من کھجور بھیج دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھا آپ نے پاکستان کو؟ اس وقت یہ جو عرب ورلڈ ہے نا، یہ جو بڑا انٹیمیڈیٹ کر رہے تھے پاکستان کو، وہ 3 ارب ڈالر دے دو، نہیں، وہ ہمارا وزیر اعظم جا کے کہہ رہا ہے ہم اب کسی محنت سے کام کریں گے۔ وہ چور آدمی، ٹھیک ہے نا، وہ سب پہچانتے ہیں ان کو۔ تو آج پوری عرب ورلڈ بھی اب یہ دیکھ لے کہ آج واقعتاً مسلم دنیا میں اگر کوئی کنٹری بڑی قوتوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی ملک ہے، تو اس کا نام ہے پاکستان۔ آج اگر پاکستان کرپشن فری ہو جائے، اس کو عمران خان کی حمایت حاصل ہو جائے، اس کی معیشت جیسے چل رہی تھی 6.2 پہ جیسے عمران چلا رہا تھا چل جائے،
ہم دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے ملک کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ بات آپ نے ثابت کر دی ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے یہ بات ثابت کی ہے، سب نے آپ کی تعریف تو بہت کی ہے، ویس نے کہ ٹیلی گراف نے یہ لکھا، بی بی سی نے یہ کہا، CNN نے کہا، لیکن سب اندر اندر نیزے بھی چھپا کے رکھیں گے آپ کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اب اس کامیابی کے بعد آپ اپنی حفاظت اور بڑھا دیجئے. ابھی آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے جا کے شکست دینا چاہیں گے. اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن میں اس نوجوان کامران مسیح، پائلٹ کامران مسیح کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسی سچی ایموشنل سٹوری ہے جو میرے دل کو ٹچ کر گئی. اس نوجوان نے، جو ہماری مسیح برادری سے تعلق رکھتا ہے، پاکستان کی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ہمارا مذہب ہم کو مجبور کرتا ہے. مذہب اسلام کہتا ہے ان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسیح ہوں، کوئی بھی ہوں. اچھا، اس نے، کامران نے اپنے گھر، یہ فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے، اس نے اپنے گھر فون کیا اور اپنی ماں سے کہا، ماں آج میں نے ایک ایسے پیپر پہ سائن کر دیے ہیں اور میں اب ایک ایسے مشن پہ جا رہا ہوں کہ ماں وہاں سے واپس آنا بہت مشکل، ناممکن ہوتا ہے. میں اب گھر واپس نہیں آ سکوں گا. ماں اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی تو مجھے معاف کر دینا. میری ماں میرے حق میں دعا کرنا. میں جا رہا ہوں کبھی نہ آنے کے لیے، میرے لیے دعا کرنا. وہ ماں اشک بار ہو کے اپنے بچے کی بات سنتی رہی اور اس کو خدا حافظ کہا. پھر اس نے محلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ میرے بیٹے کا، کامران کا فون آیا تھا اور اس نے یہ ساری باتیں کہی ہیں کہ وہ شاید تمہیں زندگی میں کبھی نہ مل سکے، اور اس نے دعا کے لیے کہا ہے. سب نے دعا کی. کامران بہادروں کی طرح نکلا، بہادروں کی طرح گیا. جو ٹارگٹ دیا تھا جس پروجیکٹ پہ، اس کو مکمل وہاں پہ بمبارڈ کر کے، سارے کام فنش کر کے اب واپس لوٹا اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت فرمائی اور وہ بالکل صحیح ثابت و سالم لینڈ کر گیا. یہ اللہ کی حمایت ہوتی ہے. یہ جو آج پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ تو ہم تو برا ہی کرتے جا رہے ہیں پاکستانی. یہ تو میریکل اللہ ہی کر رہا ہے. پاکستان کا بننا ایک میریکل تھا. اتنی جلدی کوئی ملک بنتا ہے؟ ایٹم بم بنا لینا. بی بی سی والے کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ تو سیدھی روڈ اور سیدھا گولا نہیں بنا سکتے، یہ ایٹم بم کیسے بنا سکتے؟ وہ بھی میریکل تھا. یہ JF-17 لڑاکا طیارے بنا لینا، یہ بھی میریکل تھا. یہ جو اب ہوا ہے کہ پوری ویسٹ ٹیکنالوجی، اسرائیل کی رہنمائی، اسرائیل کی ٹیکنالوجی، ہندوؤں کی سازش، پوری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہو کے پھر اس بری طرح سے ہارتی ہے کوئی قوم. 06 DGISPR صاحب فرما رہے تھے. اچھا، DGISPR صاحب کا وہ آ گیا ذکر تو سنیے، میں ان کو بھی اب اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے PTI کے کارکنان کو اور جو سوشل میڈیا کے کی بورڈ واریر ہیں ان کو اپریشیٹ کیا کہ تم نے زبردست جنگ لڑی پاکستان کی. یار آپ کمال کرتے ہیں. پاکستان کی جنگ، یہ پاکستانی بچے آپ ان کو خواہ میں غدار کہہ دیتے ہیں. آپ لوگوں کی پتہ نہیں. یار ذرا چیک کر لوں، یہ دیکھنا، ہاں صحیح ہے، کام کر رہا ہے بھائی. تو آپ ان کو خواہ میں غدار اور یہ اور وہ کہنا نہیں. بالکل غدار، کوئی پاکستانی غدار نہیں ہوتا بھائی. کسی سیاسی جماعت کا کوئی غدار نہیں ہے. تو انہوں نے اپریشیٹ کیا، یہ بہت اچھی بات ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ عاصم منیر سے کہیں پاکستان کی بہتری کے لیے تم بھی ہیرو بن سکتے ہو، جیسے آج یہ بنے ہوئے ہیں اورنگزیب ایئر وائس. ٹھیک ہے نا، ہر شخص ان کو سلام کر رہا ہے. ان کی نسلیں بھی کہیں سے گزریں گی نا تو ہم انہیں سلوٹ کریں گے. قوم ان کو پیار دے گی، عزت دے گی، مان دے گی. جو ملک کے لیے کام کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور جو ملک کے ساتھ غداری کرے گا، ناانصافی کرے گا، اس کو سرے بازار گالیاں دیتی ہے قوم. باجوہ کا حشر دیکھ لیجئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس بھی چانس ہے عاصم منیر کے، یہ بھی ہیرو بن جائے. یار فیئر الیکشن کراؤ، کیا جاتا ہے؟ فیئر الیکشن کراؤ، تاریخ میں امر ہو جاؤ. کتنے دن تم زندہ ہو؟ کیا گارنٹی ہے کسی بھی انسانی جان کی؟ اور
ریٹائرمنٹ تو ہونی ہے نا یار, کیا تم تا قیامت تک آرمی چیف رہنے کی خواہش رکھتے ہو؟ پھر جو بے عزتی ہوگی اس سے بچ جاؤ, بلکہ اس کو عزت میں ٹرن کر لو. فیئر الیکشن کرا کے عمران خان کو رہا کرو, فیئر الیکشن کراؤ. تم نے پاکستان کی پوٹینشیل دیکھی کیا ہے, لوگوں کا جذبہ دیکھا. وہ لڑکے تمہاری تعریف کر رہے تھے, وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے, جن کو تم نے بہت مارا ہے, جن کے جسم سکھا دیے تم نے مار مار کے, ہم نے ان کو دیکھا, وہ پوری فوج کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اور اس پہ عمران خان کا حکم تھا کہ اس وقت اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ایک دفعہ عمران خان نے کہا تھا اس ملک کو مجھ سے زیادہ ضرورت ایک اچھی فوج کی ہے. اس پہ الزامات لگا دیتے ہو. کچھ بدعقل ایسے آج کل ہائر کیے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں یہ غدار ہے. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیسے غدار ہو سکتے ہیں؟ تو اچھا, اب یہ آئیے ایک اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہ بہت اہم ہے. اچھا دیکھیے, اب مذاکرات ہوں گے, امریکہ مذاکرات کرائے گا, بڑی قوتیں مذاکرات کرائیں گی. دیکھیے صاحب, بات یہ ہے کہ جو جنگ آپ میدان میں جیت چکے ہیں, وہ جنگ یہ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہرانے کی کوشش کریں گے. بھارت کی پوری کوشش یہ ہوگی وہاں وہ آپ کو ہرا دیں, اور اس کے بیکنگ پہ بھی سب لوگ, ساری دنیا کی ہمدردی, چاہے وہ سعودیہ ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو, بھارت کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ کسی کی ہمدردی نہیں ہے. آپ کے ساتھ تو صرف اس کی ہمدردی ہے اور آپ کی اپنی وش آف ول ہے. اس کو ذرا ذہانت سے استعمال کیجئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بھارت نے کہا ہے مذاکرات میں ہم صرف آزاد کشمیر پر بات کریں گے, کہ ہمیں آزاد کشمیر, جو تمہارا آزاد کشمیر ہے وہ ہمیں دے دو, اور پانی جو ہے وہ ہم بند رکھیں گے. یعنی یہ دیکھیے, جو اصل مسئلہ ہے مقبوضہ کشمیر کا, اس کو اس نے سرے سے پکچر اٹھا کے دوسری طرف رکھ دی, اس کا ذکر ہی نہیں کیا, جس پہ اصل جنگ ہے, جہاں بھی دہشت گردی ہوئی ہے, جس پہ پلیبسائڈ ہونا چاہیے. 70 سال سے جو مقدمہ لڑا جا رہا ہے, اس نے اس کی تصویر اٹھا کے رکھ دی کہ اس پہ تو بات ہی نہیں کرنی ہے, جیسے یہ تو ہمارا ہے, اور وہ بھی جو تمہارا ہے وہ بھی ہمارا ہے, ہم اس پہ نیگوشیٹ کریں گے. بہت خوب, آپ بھلا کے چالاک ہیں. اچھا, اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے بہترین دماغ جو ہیں ان کو سامنے لائے. خدا کے واسطے یہ اسحاق ڈار, یا اس کو وزیر خارجہ بنا دیا تھا بلاول, یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو بہت ہی ذہین, فتین, مکار لوگ چاہیے ہوتے ہیں نیگوسیشن میں, جیسے محمود قریشی, فضل الرحمان کے اٹائر پہ مت جائیے, بہت مکار آدمی ہے وہ, اور بہت جہاں دیدہ آدمی ہے. وہ شخص دور تک دیکھ سکتا ہے. ڈیورنگ دا نیگوسیشن اس کے پوزز جو ہوتے ہیں نا, بہت کام کے ہوتے ہیں. اس کو پتہ نہیں خدا اس نے پڑھی ہے یہ نیگوسیشن, یا اس کو بائی بون یہ ٹیکنیک ہے. دیکھو, کسی کے حلیے پہ مت جاؤ, دماغ پہ جاؤ. جو وقت پاکستان کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے فوراً اس کو انگیج کرو. مشاہد حسین کو سامنے لاؤ. ایسے ذہین لوگوں کو جو تاریخ بھی جانتے ہوں, ان کا طریقہ واردات بھی جانتے ہوں, اور پھر ان کو وہاں پہ بھیجا جائے. یہ نہیں کہ آپ کسی جرنیل صاحب کو کڑک وردی اور ڈھیلے اندر سے وہ چلے جا رہے ہیں وہاں نیگوسیشن کرنے. نہیں, ایسی غلطی نہ کرنا, کیونکہ ایک دفعہ غلطی, دیکھیں نیگوسیشن کی ٹیبل پہ آپ بم بارود کے ساتھ نہیں, ٹرمز کنڈیشنز کے ساتھ لڑتے ہیں, وہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اس کا خیال رکھیے گا. یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, پوائنٹ نمبر 1, بھارت میں دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. پوائنٹ نمبر 2, بھارت اس انویسٹمنٹ کرنے والے ممالک کو جو انویسٹ کر رہے ہیں بھارت میں, وہ ان کو زیادہ مجبور نہیں کر سکتا. اگر اس نے جنگ لڑی تو وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے. میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیے, انویسٹر جو ہے وہ کسی بھی ملک میں ایک ایک کر کے آتے ہیں, لیکن جب بھاگتے ہیں تو سب ایک ساتھ اڑ جاتے ہیں. جیسے کبوتر کہیں بہت گول بیٹھا ہو نا کبوتر کا, اور آپ ایک طرح سے پسٹل چلاتے ہیں تو ایک دھماکے کے بعد سب اڑ جاتے ہیں. تو پاکستان نے اگر ایک بھی ان کو جواب دے دیا, اس طرف انڈسٹری کی طرف ایک بھی بم مار دیا, جیسے ابھی رن وے تباہ کیے ہیں, اگر وہ کیا تو سب ایک ساتھ چلے جائیں گے. اچھا, پوائنٹ نمبر 3,
دیکھو تم اس پوزیشن میں آ گئے ہو اور پوری دنیا کو اس بات کا علم ہو چلا ہے کہ پاکستان ہندوستان کو 100-200 سال پیچھے دھکیل سکتا ہے. یہ میسج ڈیلیور ہو چکا ہے. پوائنٹ نمبر 4، اب اس میسج کو برقرار رکھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ تمہارا کام ہے. پوائنٹ نمبر 5 دیکھو ذہن میں رکھو، شروع میں امریکہ کی کتنی دلچسپی کم تھی کہ یہ ان کا پرانا مسئلہ ہے اور یہ خود ہی حل کر لیں گے، ہم نیوٹرل ہیں، کوئی زیادہ نہیں تھی. اب اچانک کیا ہوا کہ ایک دم اتنا انٹرسٹ بڑھ گیا کہ وہ رکوا دیا اور سیز فائر کرا دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں یہ علم ہو چکا تھا کہ اب یہ مزید کچھ کریں گے تو وہ اٹامک وہ چھیڑ دیں گے، اور انہوں نے نور خان پہ جو اس پہ حملہ کیا ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پہ ہمارے اثاثے تھے، اور ایئر چیف نے جو میٹنگ میں مجبور کیا تھا عاصم منیر اور ہم نواؤں کو کہ دیکھو اگر ہم اب بھی نہ اٹھے، offense is best defense، تو پھر وہ ساری کھڑے کھڑے ہماری چیزوں کو، جہازوں کو تباہ کھڑے کر دیں گے جو کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے اثاثے بھی ختم کر دیں گے. اچھا بر وقت فیصلہ. دیکھو جنگ میں ڈیلے مینز ڈیفیٹ، اور ایئر وائس نے کیا اسٹریٹجی بنائی، اسی لیے آج ان کا فوٹو میں اپنے ساتھ رکھوں گا سارا وقت. اچھا پوائنٹ نمبر 6، کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت اٹھیں اور اپنے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کریں. اچھا کچھ پاکستانی مجھ سے بکھر جاتے ہیں، یار آپ کیسے پاکستانی ہیں، آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر بنا دو. تو میں ان سے کہتا ہوں تم نے ایسا کیا کام کیا ہے، ہم نے پاکستان نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ وہ ہمیں کہیں یار ہم تم سے ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کا اخلاق کردار کچھ نہیں کیا ہے. بھارت سے کیوں جائیں؟ ان سے ان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، شروع سے صدیوں سے ان کا ایک کلچر ہے کشمیریوں کا بھائی اپنا، ان کی سرزمین ہے، اس کو تو نہرو تک مانتے تھے. تو یہ وقت ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ ایسے ڈیل کریں کہ وہ آپ کی بھی فیور میں آئے. صرف دیکھو یہ سوچ کے کسی سے دور نہیں ہو جانا چاہیے آج کل ان کا الہی تو انڈیا ہے تو یہ تو اسی کی فیور کریں گے، نہیں، اس کے باوجود بھی اپنے مراسم بڑھاؤ. اور اگر اپورچونٹی نہیں مل رہی ہے تو ذہین لوگ اپورچونٹی کریٹ کر دیتے ہیں، ذہانت یہ ہے. اچھا تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو پالیٹکس میں جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے اور جو اپورچونٹیز سے فائدہ اٹھاتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ حالات واقعات پہ نظر رکھیں. میں نے تو ابھی آپ سے یہ بھی کہا نا کہ اگر اپورچونٹیز نہ ہو تو وہ مواقع پیدا کرتا ہے، ذہانت یہ ہے. اور اس وقت بہت مواقع آپ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اگر اس وقت یہ فیئر الیکشن کرا دے عاصم منیر، عمران کو لیڈ کرنے دے، پوری دنیا میں جو عزت آپ کی تصویر بن رہی ہے اس کو پاکستان کو برینڈ کرو سوچ سمجھ کے. یار اب خدا کے واسطے اب پاکستان کی حق میں کچھ کام شروع کرو. یہ آپس کے بغض، نفرت، تعصب، مذہبی لسانی اس کو ختم کرو. پاکستان کے لیے تمہاری عزت ہو جائے گی، تمہاری وقت ہو جائے گی. اچھا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جو فائدہ اپورچونٹیز پالیٹکس میں جو مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بہت ہی ناسمجھ انسان ہے. آپ جو جنگ میدان میں جیت چکے ہیں، فضا میں جیت چکے ہیں، اس کو ٹیبل پہ نہ ہار دیجیے گا، کیونکہ ان کی تیاری ہوگی اب یہ کہ وہ آپ کو وہاں ہرائیں. اچھا ایک اسرائیلی طریقہ ہے نیگوسیشن کا. میں یہاں یہودیوں کے ساتھ، میرا باس تھا، اس کے ساتھ جاتا تھا اکثر نیگوسیشن میں، تو وہ ان کی ایک ٹیکنیک، ذہن، ان کا دماغ، ان کا تھاٹ پروسیس دیکھیے. وہ کہتے تھے شروع میں بس ایسا کرو کہ ہمیں نیگوسیشن میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، we don't want to negotiate. اچھا جب یہ ہو جائے، بالکل سویٹ کرنے لگے، تو تھوڑا سا دروازہ کھولو نیگوسیشن کا، اور اتنے سخت شرائط رکھو کہ وہ ان کو مایوسی ہونی شروع ہو جائے. سیکنڈ اسٹیج. پھر تھرڈ پہ جا کے جو تم نے لسٹ بنائی ہے what to do and what not to do، اس پہ جا کے دیکھو تم کہاں پہ کیا کچھ ان کو دے سکتے ہو اور کیا کیا جائے. فورتھ پہ جا کے ان کے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ we are here to make a win-win style. ٹھیک. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، آپ کے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں،
آفتاب اقبال ہیں، مشاہد ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کو بلاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ہارون رشید صاحب ہیں، اور پاکستان کے لیے کوئی اچھا لائحہ عمل طے کرو۔ دیکھیے تاشقند میں ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی، 65 کی وار میں ہم کو اتنا برا نہیں لڑے تھے ہوتا، وہ نیگوسیشن میں ایوب خان جو تھے، جنرل اندر سے تو ذرا ہل رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ لیگلی تو ہوتے نہیں ہیں، چور دروازے سے آ کے حکمران بنتے ہیں نا، تو یہ ہر وقت ڈرے ہوئے رہتے ہیں اندر سے، بازار تو آپ کو نہیں نظر آتے ہیں کڑک وردی اور بڑا حکم یہ چل رہا ہوتا ہے، اندر سے بالکل ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ہر بات میں جو ہے ان کی ہاں کر رہے تھے، اور بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو بار بار ان کے کان میں جا کے کہہ رہے تھے یہ یہاں پہ یہ ہے کیچ ہے، اس پہ مت کرنا، یہ تو اتنا تنگ آ گئے ایک موقع پہ ایوب خان بھٹو سے بولے الو کے پٹھے خاموش رہو۔ اوہو، اس کا بہت دکھ ہوا تھا بھٹو صاحب کو، انہوں نے کہا صاحب ایسے مت کہیے، ان کے یہاں کچھ لوگ اردو زبان بھی جانتے ہیں، یعنی آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال ان کی جتنی عقل تھی، ایک جرنیل کی جتنی عقل ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ شاستری کے سامنے ڈیل ہار گئے تھے، انہوں نے غلط ڈیل پہ سائن کی تھی، تو یہ ایسا اب نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے پاکستان کو جو آج مذاکرات کرنے چاہیے نا، وہ اپنی قوت کی بیس پہ کرنے چاہیے، اپنی کمزوری کی بیس پہ کبھی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ آج آپ کو ایک قوت حاصل ہو گئی، مورلی ایک پاور آپ کے پاس آ گئی ہے، پوری دنیا، اچھا پوری دنیا نے جس نے وہاں انویسٹ کیا ہے، اب اس 3 دن کی بمباری کے بعد وہ سوچنے لگا ہے بھیا کہ اگر دیکھیں ہمارا پیسہ جو ہے، اگر وہ یہ جنگ ہوئی اور یہ بات نہیں مانے تو نیگوسیشن میں شروع میں سے یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ وی ڈونٹ نیڈ اینی نیگوسیشن، سیدھا سیدھا سنتاس کا وہ پانی واپس کرو، اور یہ جو ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر، اس میں پلیبیسائٹ کرو، اور کوئی ہمیں ضرورت نہیں۔ دیکھو اگر آپ نے کمزور بنے، چاہے وہ آپ کو کتنا بھی دبائیں، اب دبانے والے بھی آپ کو ذرا ویسے نہیں دبا پائیں گے جیسے پہلے دبا رہے تھے، اور سب کی انویسٹمنٹ ہے، کوئی یہ رسک نہیں لے گا، تو سب کے وہاں تھوڑا تھوڑا سا سافٹ کارنر ہوگا آپ کے لیے، روس ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، سب کے وہاں تھوڑا تھوڑا سا آپ وہ دکھائیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کی پاور اور آپ کی انرجی، موٹیویشن، the way you hit the target، وہ سب انہوں نے دیکھ لیا ہے، تو اس کا سب کو جمع کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اچھا، اب یہاں پہ چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے شروع میں ہی یہ میسج جو میں نے ابھی کہا نا، آپ بھیج دیجئے کہ ہم یہاں بات کرنے آئے ہیں، گردن جھکانے نہیں آئے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم فیئر لوگ ہیں بٹ ڈونٹ ٹرائی ٹو فول اس، فیئر ہونا اور آپ ہمیں فول بنانے کی کوشش کریں، ڈونٹ ٹرائی۔ پوائنٹ نمبر 3، ہم امن تو ضرور چاہتے ہیں بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اور ڈگنیٹی، ہم اپنی ڈگنیٹی کو ختم کر کے آپ سے کوئی نیگوسیشن نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، جو جنگ ہم فضا میں، میدان میں جیت کر آئے ہیں، آپ ہمیں وہ ٹیبل پر ہرانا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اور پوائنٹ نمبر 5، یہ میسیج اکراس شروع میں ہی کر دیجئے کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو I will leave the table، میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اچھا، جو شروع میں ہی آ کے نیگوسیشن میں یہ باڈی لینگویج، یہ میسیج اکراس کر دے کہ اگر اس سے ذرا سے زیادہ ہم نے مانگا تو یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، تو وہی ونر ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، اور اگر آپ ایسے گئے نا جھکے ہوئے اور جی یس سر، جی سر آپ کیا کہتے ہیں، سر آپ ہی تجویز کر دیجیے ہم کیا کریں، ایک بہت بڑی چالاکی، مکاری، ڈپلومیسی ہمارے حکمرانوں کو اور بیوروکریٹس کو میں نے یہاں یہ کرتے دیکھی۔ امریکہ آگے کیا، امریکہ کے قدموں میں جان وار دیتے ہیں، تیرے قدموں میں جینا مرنا، اور ہمیں کرنا کیا، سر آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم کیا کریں، آپ جو فیصلہ ہو وہ کروا دیجئے ان سے ہمارے۔ کہتے ہیں یہ کس بلا کے چالاک لوگ ہیں، ہم کیوں تمہارے لیے فیصلہ کرا دیں؟ اچھا تم نے ہم پہ اتنا اعتماد کیا، ہمیں اس انداز سے دھوکہ دینا چاہتے ہو، تو وہ ہمیشہ وہ فیصلہ کروا دیتے ہیں جو اس کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں پاکستان انڈیا کی جب بھی جنگ ہوتی ہے، جب پاکستان کا پلہ بھاری ہونے لگتا ہے، آج متین تاریخ متین کا ایک پروگرام ہے، آج کا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اسرار کسانہ کی آج ایک ویڈیو ہے، آپ ضرور دیکھیے گا، ان دو کی جگہ میں نے کافی مغزیات پائے، اچھی بات ہے،
the more knowledge you have, آپ کی the more powerful you become. تو وہ نالج گین کیجیے. اچھا، طارق متین نے آج اپنی اس میں کہا کہ جب انڈیا پاکستان میں جنگ ہو اور جیسے انڈیا ہارنے لگے تو سیٹی بجا دی جاتی ہے، روکو، رک جاؤ، اور سیز فائر ہو گیا. اچھا، پاکستان ہارنے لگے تو نہیں بجاتے، انڈیا ہارنے لگے تو سیٹی بجاتے تھے. تو جب آپ کو سب کچھ ان باتوں کا علم ہے تو اب فرض ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں. یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، میریکل ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، خدا کرے کہ عاصم منیر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات دیں کہ یار فیئر الیکشن کراؤ، پاکستان کو آگے بڑھاؤ. یہ کتنے دن کی تمہاری زندگی رہ گئی ہے؟ یا کتنی دیر تم آرمی چیف رہو گے؟ کتنی دیر یہ بغض، انا، نفرت کا وہ جلاؤ گے تم؟ الاؤ، پوری قوم سلگ رہی ہے اس میں، اب بس کرو. پوری دنیا تمہیں مان رہی ہے. سی این این کیا لکھ رہا ہے، بی بی سی کیا کہہ رہا ہے، ساری دنیا، ٹھیک ہے نا، دے آر دا چیمپ. اور تم بغض اور انا اور عداوت، اور اس کے ساتھ جس کو پوری دنیا اس وقت وہ کرتی ہے، پریس کرتی ہے. یار اس سے کام لو، خدا کے واسطے اس سے کام لو. عمران خان سے یہ کون سی عقل ہے کہ جو سب سے زیادہ تمہارے کام کا بندہ ہے اس کو تم نے جیل میں بند کیا ہے اور جیل میں بند رکھو گے تو قوم تمہیں چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑے گی، نہیں چھوڑے گی. بہت برا انجام ہو جائے گا آپ کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم آپ سے محبت کرنے کو تیار ہیں، دوبارہ آپ کی عزت کرنے کو تیار ہیں. ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ چاہتے ہیں فیئر الیکشن کرا دو، چیف کو آزاد کرو اور پاکستان کو آگے بڑھنے دو. دیٹس آل. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا، کیونکہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی عزت کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.